پاسٹر غزالہ یہ بتائیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میرا مذہب میری مرضی والی بات کر رہی تھی، میں تھوڑا سا اس طرف آنا چاہ رہی ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فورسڈ کنورژنس، کہ وہ بچیوں کو لے جاتے ہیں اور شادی، تو یہ کس طرح سے لے جاتے ہیں؟ اس میں حکومت کہاں ہے؟ اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ میں تھوڑا سا اس پہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. ہاں جی پلیز، بلکہ اس کو دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے، پاکستان کی عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیں بیٹا یا بیٹی، بچہ ہے ایکولی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. بیٹیوں کے ساتھ بینگ ہمارا جو کلچر ہے، زیادہ سینسٹیوٹی ہماری ہوتی ہے. اور یہاں پر آئی ڈونٹ نو کیسے، کیا ان کی ریلیجیس تھاٹس ہیں کہ بھی چھوٹی بچی سے شادی کی جا سکتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں. اب تو قانون بھی ہے نہیں کر سکتے. اب تو پورے پاکستان نے لیکن اور وفاق نے بھی یہ قانون بنا دیا، لیکن غیر قانونی طور پہ ہوتی ہیں. لیکن وہ منظم، میں کیا بولوں، قوانین تو بنا دیے جاتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن ان قوانین پر جب امپلیمنٹیشن نہ ہو. ماریہ شہباز کا کیس اس وقت بہت مشہور ہے، اور ابھی 24 کو، آنے والی 24 کو لگا ہوا ہے، 24 جولائی کو. اس میں جب وہ سب سے بڑی وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی، FCC فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، نیچے سے انصاف نہیں ملا تو انہوں نے سوچا سب سے بڑی آئینی عدالت ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. وفاقی آئینی عدالت نے ایسا عجیب آرڈر، بلکہ وہ ضرور اگر آپ شیئر کر سکیں تو کیجئے گا. بہت ہی عجیب و غریب فیصلہ تھا، جس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، یورپی یونین نے، یورپی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی. انہوں نے، خیر وہ اور بھی معاملات پہ تھی، مگر اس میں وہ تھی پاکستان کی جو GSP+ اسٹیٹس ہے نا، جو تجارتی فائدہ ہوتا ہے پاکستان کو ایکسپورٹ کے اندر، تو ہم ان کی پریفرینشل ایک پارٹنر ہے یورپی یونین کے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو GSP+ ہے، اب آپ کو رینیو کرانا ہے، ہمارے تحفظات ہیں. اور اس میں انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا فورسڈ کنورژنس اور یہ چائلڈ میرجز، اور اسپیشلی مائنورٹیز کے حوالے سے انہوں نے یہ خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے. دیکھیں اس لحاظ سے ہم اپریشیٹ کریں گے کہ گورنمنٹ لاز بنا رہی ہے، لیکن اس کی جب تشریح پولیس اور عدالتیں صحیح طور پر نہیں کر پاتی، چھوٹی بچیوں کو اٹھا کر ان کے ابڈکٹرز کو دے دیا جاتا ہے. اسی طرح FCC نے جب یہ ماریہ شہباز کیس میں دیا، اس میں ایک پورے ملک میں ایک چلنا شروع ہو گیا کہ جو اہل اسلام ہیں وہ، ان کو اجازت ہے کہ وہ مائنورٹیز کی اور خاص طور پر کرسچنز کی بیٹیاں، ان کو کہا گیا اہل کتاب، ان کی بیٹیوں سے، کم عمر بیٹیوں سے شادی کر سکتے. کم عمر نہیں، وہ یہ اس میں تھا کہ وہ جو مہم چلی تھی وہ یہ تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں. اب چونکہ پاکستان کے اندر قانونی طور پہ تو ایک حد مقرر ہے نا، 18 سال کر دیا انہوں نے، لیکن غیر قانونی طور پر بہت سے جو مذہبی وہ ہیں، وہ غیر قانونی تو کم عمر شادیاں کر رہے ہیں. تو وہ مسلمان لڑکیوں سے بھی کم عمر کر رہے ہیں، اور اس میں وہ سمجھتے ہیں ان کی کوئی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے مسیحی کمیونٹی ہے ان کی لڑکیوں سے بھی کم عمر کریں. وہ وجہ یہ ہے نا کہ ان کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن نہیں ہے کوئی. ہماری سلیکشن والا سسٹم ہے، الیکشن والا تو نہیں ہے کہ کوئی ہمارا نمائندہ ہو، کیونکہ جتنے نمائندے بیٹھتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کی سبسکرپشن پر آتے ہیں، وہ ہمارے ووٹ سے نہیں آتے. میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی. اب وہ ہماری بچیوں کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ اکنامکلی یہ ویک، پولیٹیکلی یہ ویک، سوشلی یہ ویک. ان کو تو پتہ ہے نا کہ ان کے پیچھے تو کسی نے آنا نہیں ہے، اور چھوٹی بیٹی کو اس لیے اٹھاتے ہیں کہ نہ یہ اس کی چیخ کسی کو سنائی دے گی، اس کو ڈرانا دھمکانا بھی آسان ہے، اس کو مینیپولیٹ کرنا بھی آسان ہے. تو ہماری بیٹیاں آئے روز، یعنی 27 بچیاں تو ہم ریکور کر چکے ہیں. میں ایک شیلٹر بنایا ہے. اور پھر جو فینومینا سمجھ نہیں آتا ہے، بچیوں کے پاس نادرا آپ کا ادارہ ہے نا، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہمارا ادارہ ہے، اس کے ڈاکومنٹس بھی بنے ہوئے ہیں. اس میں ماریہ شہباز کیس میں بھی اس کے سارے نادرا کے ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں. جب ڈاکومنٹس بنے ہوئے وہاں بتایا جا رہا ہے وہ بچی کی عمر 16 سال ہے، 12 سال ہے، 13 سال ہے، لیکن وہی مائنر بچی، اس کو ایک قبول اسلام کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے،
اس قبول اسلام کے سرٹیفکیٹ میں سب سے بڑا جھوٹ لکھا ہوتا ہے اس کی عمر 19 سال ہے. ٹھیک ہے, اب اس سرٹیفکیٹ کو لے کر جس کی نہ لا میں کوئی اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, کوئی لیگل اس کی ویٹیج نہیں ہے, لیکن وہ اتنا پاورفل بن جاتا ہے کہ ججز بھی اس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں کہ یہاں اس کی عمر 19 سال لکھی ہوئی ہے, اسی کو لے کر نکاح کا سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے. شناختی کارڈ نہیں مانگا جاتا, اس کا نادرا کا بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا جاتا. ججز, وہ بچی کھڑی ہوتی ہے پلپٹ پہ, روسٹرم پہ کھڑی ہوتی ہے, جا کے کہتی ہے کلمہ بھرتی ہے, کلمہ بھر کے کہتی ہے میں 19 سال کی ہوں. وہ آپ کا جو نادرا کا سارا ریکارڈ ہے, جو بچی کا سکول کا ریکارڈ ہے, جو بچی کی اگر کوئی والدین نے وہ انشورنس پالیسیز بھی لیے ہوتی ہیں, آرزو راجہ کیس میں اس کی انشورنس پالیسی بھی تھی, لیکن کیونکہ اب بچی نے کہہ دیا کہ میں 19 سال کی ہوں, اب میڈیا بھی اس کو آرزو فاطمہ رپورٹ کرنے لگ جاتا ہے. لیگل ساری ڈاکومنٹیشن میں نادرا میں اس کا نام ہے آرزو راجہ, لیکن اب اسلام نے اس کو نام دے دیا فاطمہ. اب ہر جگہ اس کا نام آرزو فاطمہ. کتنے کیس میں بتاؤں جہاں ان بچیوں کا نام, نیہا بچی, وہ کہتی مجھے اس کے 2 سالہ بھائی کو ابڈکٹ کر کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور اس کو کہا تھا اگر تم نہیں کرو گی تو تمہارے بھائی کو مار دیں گے, اور کہتی مجھے ایک پلین بھیج دیا, اس پہ مجھ سے پریکٹس کروائی فاطمہ فاطمہ لکھنے کی, اور بعد میں مجھے کہا اس پہ لکھ دو, وہ نیہا فاطمہ ہو گئی. اور وہ ریکور کی تھی آپ نے؟ ریکور کی, وہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے. وہ اس کے جو والدین ہیں, والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی فیملی آج بھی بلوچوں کے قبضے میں ہے, اس کی ماں اور اس کے 3 بھائی. وہ بچی اکیلی بھاگ کر آئی تھی, اس کا کیس ابھی بھی کورٹ میں چل رہا. کون سی کہانی آپ سنیں گے؟ ابھی ماریہ شہباز کیس میں بھی یہی کچھ ہوا. جب ہماری بیٹیاں اٹھا لی جائیں گی تو گھر کا پورا, مجھے بتایا نا وہ ماں کیسے سوئے گی؟ کوئی نارمل فیملی تو نارمل رہ ہی نہیں سکتی نا. کیسے نارمل رہے گی؟ اتنا بڑا ظلم ہے. گورنمنٹ ضرور کوشش کر رہی, لیکن جب تک آپ جوڈیشری کو ٹرینڈ نہیں کریں گے, آپ جو قوانین بنا رہے ہیں, آپ پولیس میں سب سے زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. پھر ججز سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس جو قبول اسلام کا ایک سرٹیفکیٹ ہے, جب اس کی لیگل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, آپ اس پہ ریلائی کر کے بچی کا نادرا کا نام آرزو راجہ ہے, آپ اس کو آرزو فاطمہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ میڈیا اس کو آرزو فاطمہ کیوں رپورٹ کر رہا ہے؟ ایک خوف کی فضا بنا دی جاتی ہے نا کہ یہ بچی اب مسلم ہے. آپ اپنے اداروں کے ڈاکومنٹس کو بھول جاتے ہیں. پھر اس مطلب ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ کہ ہمیں کون سا ڈاکیومنٹ لینا ہے. ہاں جی, کون سا ڈاکومنٹ لینا, کون سا ڈاکومنٹ نہیں لینا. تو یہ ساری ایک بیٹیاں ہماری چھینی جائیں, نسل کشی ہندوؤں کی آئے روز بچیاں اٹھائی جا رہی, آئے روز. پھر کہتے ہیں جی وہ متاثر ہوتی ہیں, کہ متاثر چھوٹی عمر کی بچیاں ہی ہو رہی ساری.